حضرت امام حسین علیہ السلام کو حق حاصل تھا کہ وہ خلیفہ وقت بنتے، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ جس ذات ایزدی نے امام پاک علیہ السلام کو اس راستے سے گزارا، آپ اس ذات کو دیکھیں۔ اگر یہ آپ کا گلہ ہے کہ ان کو خلافت نہیں دی گئی اور شہادت دی گئی ہے، تو پھر تو آپ مشیت ایزدی کو سمجھ نہیں سکتے کہ حقیقت میں مشیت ایزدی کیا ہے۔ مشیت ایزدی جو ہے وہ چاہے تو مرتبوں کو رسوا کرے اور چاہے تو محروموں کو سرفراز کرے۔ یہ درمیان میں تم کون ہے؟ درمیان میں یہ جو تم ہے، یہ دنیا کی تاریخ لکھنے والے ہیں۔ تم تاریخ لکھنے والے جھوٹے ہو۔ مشیت ایزدی میں یہ دنیا یوں نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ مثلا چور کسی بیچارے کے پاس سے پیسہ لے گیا، اور اگر دینے والا ساتھ ہو اور لینے والا ساتھ ہو تو پیسہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہے کہ جس کی یہ دنیا ہے، جب اس کے ساتھ تعلق ہو جائے تو پھر مشیت سمجھ آئے گی۔ تو تاریخ کا لکھنا اکثر لکھنے والے کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف تقرب کے فیصلے ہیں اور تاریخوں کے فیصلے نہیں ہیں۔ تو مشیت تقرب کی بات ہے اور تعلق کی بات ہے۔ یہ بات سمجھنے سے پہلے آپ کا تعلق بحال ہونا چاہیے۔ تو مذہب کیا ہے؟ حقیقت سے تعلق ہے۔ اب اگر تعلق دینے والا جس سے آپ متعلق ہونا چاہتے ہیں، اگر اس کا آپ کو پتہ چلے کہ وہ سنگِ در میں نظر آئے گا، پھر تو آپ پیشانی جھکائیں گے۔ آپ کو سنگِ در سے کوئی نسبت نہیں ہے، بلکہ اس نشان سے ہے، کیونکہ وہ یہاں ملے گا۔ اگر اللہ دار پر چڑھنے سے ملے گا تو وہ وہاں چڑھ جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ جو آپ کا محبوب ہے وہ خنجر کھانے سے ملتا ہے، تو ایمان والا کہتا ہے کہ ہم راضی ہیں، مگر آپ تو اس شہید سے ہمدردی کرنے لگے ہیں، اور اللہ کہ ہے اس شہید کے لیے سرفرازیاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے آپ تاریخ کو چھوڑ دیں۔ حق طلب آدمی جو ہے وہ تاریخ نہیں پڑھتا، اس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ تاریخ کو مشیت کی سمجھ نہیں۔ تاریخ جو ہوتی ہے یہ جمہوریت والے پڑھتے ہیں۔ جمہوریت والے کون ہیں؟ کہ یہ اس کا حق ہے اور یہ اس کا حق ہے، اس کو حق سے محروم کروا دیا گیا اور فلاں کو زیادہ دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی کمال کرتا جا رہا ہے، جب چاہتا ہے معزول کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے مقبول کر دیتا ہے۔ کسی کو نافذ کر دیا، کسی کو معزول کر دیا۔ تو یہاں سے لوگوں نے انکار کیا ہے، اور یہاں سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم جس اللہ کی عبادت کر رہے ہو وہ تو اپنے محبوبوں کو کربلا میں رلاتا ہے۔ ماننے والے نے کہا کہ وہ اللہ جو اپنے محبوبوں کو کربلا عطا فرماتا ہے، اب یہ اس کی عطا کی اور مہربانی کی بات ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ سے باہر نہ نکلیں، کچھ دن فاقے کریں اور کچھ دن شب بیداری کریں، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کربلا جو ہے یہ کوئی ابتلا نہیں ہے، بلکہ مہربانی کی انتہا ہے۔ اگر آپ کا محبوب کربلا میں ملے تو پھر آپ کو کربلا میں چلے جانا چاہیے۔ آپ لوگ تو آسائش میں رہنے والے ہیں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ اصل بات کیا ہے۔ تکلیف یوں نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے تقرب کی بات ہے۔ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب رکھنے والے پیغمبر تھے، مگر بیمار ہو گئے۔ تو کمال کی بات ہے کہ پیغمبر بیمار ہو گئے اور پھر کہا کہ اللہ سے میرا تعلق اسی طرح ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا تعلق اچھا ہے، کہ آپ تو بڑے سخت بیمار ہیں۔ آپ اس زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ ایوب علیہ السلام سے تعلق رکھتے یا نہ رکھتے؟ سچا تعلق یہ ہے کہ اگر آدمی سچا ہے تو وہ سچ کے حوالے سے تعلق رکھے گا۔ آپ لوگ تو صحت، بیماری، غریبی، دولت اور دوسرے اسباب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو اسباب کی تقرب کے معاملے میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اصل تعلق جو ہے وہ تقرب کا تعلق ہونا چاہیے۔ اہل ظاہر کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اہل باطن کا مقام کیا ہے۔ دنیا دار یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے سب چیزیں مانگو، فرعون کی طرح کی بادشاہی مانگو، دولت مانگو، یہ مانگو کہ میرا حکم نافذ ہو جائے۔ تو یہاں سے دقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اللہ ان باتوں کے علاوہ دے تو پھر آپ کو اس کے پاس جانا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ یہ بات ضرور سمجھیں کہ مشیت میں تاریخ کا مقام نہیں ہے، دوسرے واقعات کا مقام نہیں ہے، اور کچھ آدمیوں کی رائے کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ کی رضا کا تعلق ہے۔ تو مشیت ایزدی رضائے الہی کے فیصلے یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے قبول کرنا ہے۔ تو مشیت والا اس کا بندہ بھی ہے اور اس کا چاہنے والا بھی ہے، وہ جس حال سے گزارے اس حال سے گزر جانا چاہیے۔ تو ہر دم می سرائی نغمہ او ہر
ہر بار می رقصم، بہر طرز کے تو رقصہ نیم اے یار می رقصم، یعنی جب بھی تو نے نغمہ سنایا میں نے رقص کیا، اور تیری مرضی ہے کہ تو جس طرح سے جس حال میں مجھ سے رقص کرا لے، تیری مرضی ہے تو جہاں رکھے ہم راضی ہیں۔ تو آپ یہ بات دل میں طے کرنے کی گنجائش ضرور پیدا کریں۔ عام بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم ہر حال میں راضی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ہمیں ذرا آسانی میں رکھ، کیونکہ ہم کمزور انسان ہیں، تیری مخلوق ہیں اور بڑے عاجز ہیں، اور اللہ کا طالب جو ہے وہ پھر رعایتیں نہیں چاہتا بلکہ عام بندہ رعایت چاہتا ہے۔ تو اگر آپ اس کے عام بندے کی حد تک ہیں تو تلاش حق عام بندے کا سوال نہیں ہے۔ عام بندہ تو اپنی عبادت کرے اور یہ دعا مانگے کہ اے اللہ ہماری دنیا بہتر کر، ہمارا دین بہتر کر اور آگ کے عذاب سے بچا، یعنی کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو بھی راضی رکھ اور ہمارے ماں باپ کو بھی راضی رکھ۔ تو دنیا اس وقت بہتر ہو جاتی ہے جب بیوی بچے راضی ہوں، اور آخرت کب بہتر ہوگی؟ جب ماں باپ راضی ہو گئے۔ یہ زندگی 4 دن کا میلہ ہے اور کچھ نہیں، بس آپ ذرا آرام سے گزار جاؤ۔ یہ عام آدمی کی بات ہے کہ تم پیسے جمع کرو اور سال کے بعد زکوٰۃ دے دو، اور جو یہ بات بتانے والے ہوتے ہیں وہ کبھی صاحب زکوٰۃ نہیں ہوئے، ان کے پاس جمع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو فاقے سے گزرتے ہیں۔ ان کے پاس جب جو پیسہ آیا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، جو چیز آئی اللہ کی راہ میں دے دی۔ ایک درویش نے دوسرے سے پوچھا کہ صبر کا مقام کیا ہے؟ تو دوسرے درویش نے کہا کہ صبر کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دے دے تب راضی، نہ دے تب راضی۔ پہلے درویش نے کہا یہ تو صبر کا مقام کوئی نہ ہوا، یہ تو عام جانوروں میں بھی ہے، اگر اس کو آپ کھانا دے دو تب راضی ہے اور نہ دو تب بھی راضی ہے، اور اس جانور کا نام ہے کتا۔ تو صبر یہ ہے کہ اگر اللہ نے دے دیا ہے تو تقسیم کر دو، اور نہیں دیا تو راضی رہو اور شکر کرو۔ اب یہ مختلف انسانوں کا اللہ سے اپنا تعلق ہے اور اس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں، تو حاصل ہونے والا جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے۔ اب ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس ایک سائل آیا۔ سائل نے سوال کیا کہ کچھ پیسہ چاہیے۔ ان کے پاس ایک تھیلی نیاز میں پیش ہوئی تھی، آپ نے اس کو وہ تھیلی دے دی۔ تھیلی دینار سے بھری ہوئی تھی، مگر وہ بزرگ رونے لگے۔ متقدین نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سوال تو پورا کر دیا، پھر آپ روئے کیوں؟ انہوں نے کہا مجھ سے غفلت ہو گئی، میں ذرا توجہ کرتا تو وہ شخص سوال کی اذیت سے بچ جاتا۔ تو سخی کا کام یہ ہوتا ہے، اور اس بزرگ کا نام ہے حضرت امام حسن علیہ السلام۔ تو سخی وہ ہے جو سوال سے پہلے جواب دے دے تاکہ سائل کو سوال کی اذیت نہ ہو، اور آپ تو 10 دفعہ سوال کراتے ہیں اور پھر معذرت کر لیتے ہیں۔ ایک شخص تیسری منزل پر سویا ہوا تھا اور نیچے سے ایک سائل نے گھنٹی بجائی۔ اوپر سے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ اس فقیر نے کہا بات سنیں، آپ سے کام ہے۔ تو وہ تیسری منزل سے نیچے اترا۔ سائل نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کا کچھ دو، کوئی چیز دو، میں بھوکا ہوں۔ اس نے کہا میرے ساتھ اوپر چلو۔ جب اوپر چلے گئے تو سائل آ کے معاف کر دو۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ تو نیچے سے سوال کرتا تو میں تجھے وہاں سے جواب دیتا، آپ بھی جدھر سے سوال کرو گے تو وہ ادھر سے جواب دے گا۔ تو واقعہ کیا ہے؟ اس کے تعلق کی بات ہے۔ اس لیے صبر اور چیز ہے، رضا بھی اور چیز ہے۔ جب تک آپ مکمل طور پر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تب تک آپ تلاش حق کا نام نہ لیں، اور جتنی زندگی باقی پڑی ہے اس کو اپنے طریقے سے گزاریں۔ تو راضی رہنے والے جو ہیں یہ کم ہیں، بلکہ بہت کم ہیں، اور ان کو کم ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ اس کے فیصلوں پر راضی رہنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ لوگ یہ راستہ چھوڑ جاتے ہیں، میدان چھوڑ جاتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں اور بہت شور مچاتے ہیں۔ تو تلاش حق کا مقام بڑا مشکل ہے۔ اس لیے عام لوگوں سے کہو کہ بس اتنا ٹھیک ہے کہ اللہ راضی رہے اور ہم بھی راضی رہیں۔ جس جلوے کا کوئی متلاشی ہے وہ اسی کا طالب ہوگا، تو وہ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ اسے کہے گا کہ جا تجھے معاف کر دیا۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا مجھے عشق کا درس دیں۔ انہوں نے کہا چلو پھر کبھی صحیح، اب تو جانے دے۔ مگر اس نے کہا میں نے ضرور عشق کا درس لینا ہے، دل بےتاب ہے، عشق حقیقی مجھے سکھا دیں۔ وہ 10 دن وہاں پر رہا۔ 11ویں دن پیر صاحب نے جب یہ دیکھا کہ یہ بہت شور مچا رہا ہے تو اس کو چپکے سے کچھ پیسے دیجیے۔ اس نے کہا واللہ میرا یہ تو مقصد نہیں تھا۔ اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو میں رکھ لیتا ہوں۔ تو اس شخص کے عشق کا مقصد یہ تھا، اور اسے عشق حقیقی اتنا تھا کہ 4 پیسے اس کو مل جائیں۔ یہ پیسوں کا سفر جو ہے، حاصل کا سفر جو ہے، یہ بڑا خطرناک سفر ہے۔ ایسے آدمی سے اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ دوزخ میں بھیجوں یا جنت میں، تو وہ کہے گا جہاں 2 پیسے زیادہ ملے وہیں بھیج دیں۔ تو اصل چیز اللہ سے تعلق ہے، وہ اس وقت راضی ہوگا جب آپ اپنی رضامندی باہر نکال دیں گے۔ رہنا ہے ہر حال میں راضی، مالک سنگ ہے جیون بازی۔ رہنے والے کا مقام یہ ہے کہ وہ حق طلبی کرے، اور وہ نہ بھی ملے تو بھی راضی رہنے والا راضی رہے۔ اور جو ناراض رہنے والا ہے، ناراض کرنے والا ہے، دنیا کو پریشان
احسان کرنے والا ہے اور حاصل کرنے والا ہے، وہ ہر واقعیت کی اور ہر تعلق کی قیمت لگاتا ہے اور اسے پیسوں میں تولتا ہے۔ تو رضامندی یا رضائے الہی کیا ہے اور ظاہری حق تلفی کے باوجود درجات میں اضافہ کیا ہے؟ جب اللہ ساتھ ہو جائے تو طلب کیا ہے اور حق کیا ہے؟ پھر سب اس کی مرضی پہ ہے۔ حق اگر اپنا جلوہ دکھا دے تو یہی آپ کا حق ہے، اور اگر نہ دکھائے تو بھی اسے اپنے لیے بہتر سمجھیں۔ وہ مرتبہ عطا کر دے تو حق آپ کا مرتبہ ہے، اور اگر مرتبہ نہ عطا کرے تو بھی اس کی مہربانی ہے۔ وہ امیر کر دے تو دولت آپ کا حق ہے، اور غریب بنا دے تو غریبی آپ کا حق ہے۔ وہ جو کر دے حق ہے، اور جو نہ کرے وہ بھی حق ہے۔ وطن میں رکھے تو وطن میں رہنا آپ کا حق ہے، اور وطن سے باہر نکال دے تو وطن سے باہر رہنا آپ کا حق ہے۔ تو حق وہ ہے جو اللہ کہے، اور نہ حق وہ ہے جو آپ کہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے سے وظیفہ بتایا ہوا ہے کہ الحمدللہ اور استغفر اللہ ملا کے پڑھا کریں۔ استغفر اللہ اس کام پر جو آپ نے کیے ہیں، اور الحمدللہ اس احسان پر جو اللہ نے کیے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ اللہ کا جو سلوک ہے وہ حق ہے، اور آپ کا اپنے ساتھ جو کیا ہوا ہے وہ ناحق ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ جو ناحق کیا ہے اب اس کو نکال دیں۔ کیسے؟ استغفر اللہ کے ذریعے۔ اور اللہ نے جو توبہ کی مہلت دی ہے، شکر ادا کرنے کی مہلت دی ہے، احسانات کیے ہیں، مہربانی کی ہے، جس طرح اس نے آپ کو بچایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ جو چلا گیا اس پر راضی ہو جاؤ، اور جو بچ گیا اس کا شکر ادا کرو۔ تو حق کے مسافر اور حق کے طالب راستے کے دشواریوں کا گلہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ دشواریاں غیروں کو نظر آتی ہیں، اور حق والوں کے لیے یہ دشواریاں نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے تو یہ راستہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب وہ ہیں جو مصائب میں سے گزرتے ہوئے، بظاہر مصائب سے گزرتے ہوئے شکر کے کلمات پڑھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے تو وہی حق ہے۔ مثلا اگر اللہ انسان کے ساتھ ہو جائے تو پھر آتش کیا اور گلزار کیا، جس ذات کی تلاش ہے۔ اگر وہ ذات ساتھ ہو جائے تو خوف نہیں ہوتا، دوست اگر ساتھ ہو جائیں تو خوف نہیں ہوتا۔ اگر غریبی ہو لیکن دوست ساتھ ہو تو غریبی آسانی سے گزر جائے گی۔ اس لیے اگر اللہ ساتھ ہو تو پھر غریبی کیا ہے؟ اس سے تعلق جوڑنے کا ایک ہی راز ہے کہ اس کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھو۔ یہ دعا کرو کہ یا رب العالمین اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ تو رضا والے اس سے یہ توفیق مانگتے ہیں، اور اس توفیق میں اس شیخ کا ذکر بہت ضروری ہے جو یہ توفیق سکھاتا ہے۔ اگر حالات کل بہتر تھے تو بہت اچھا تھا، اور آج بھی بہتر ہے تو بہت اچھا ہے۔ وہ وقت بھی اچھا تھا، یہ وقت بھی اچھا ہے، اور جو آئے گا وہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ تو اچھا وقت کس کا نام ہے؟ اچھا وقت آپ کا نام ہے، اچھا خیال آپ کا نام ہے۔ وگرنہ وقت نہ اچھا ہوتا ہے اور نہ برا ہوتا ہے، یہ صرف آپ کا خیال ہے۔ قبول کرنے کا نام اچھا ہے، اور قبول نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ بعض لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہ گلہ کرتے ہیں کہ وہاں جا کے یہ تکلیف ہوئی۔ آپ وہاں جا کے یہ کہیں کہ گھر والا جانے کہ وہاں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا۔ تو آپ وہاں اپنا کام کریں۔ وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حج کرنے کے دوران ادھر ادھر لوگوں کو دیکھتے رہنا دراصل اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ لوگ جانے اور لوگوں کا رب جانے تو تو اپنے رب کو راضی کر، ورنہ ایسا سوچنے سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اور پھر انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ میرا حق کیا ہے اور دوسرے کا حق کیا ہے۔ تو وہ دوسروں کے حقوق کی بات کرتا ہے مگر اپنے حق کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو حق کیا ہے؟ اللہ جو چاہے صرف وہی حق ہے۔